अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान की हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाहूँगा जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम है और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो हम सूफ़ीज़म की बात कर रहे थे, तो अमली तौर पे उन्होंने ऐसे दौर में जो अभी नफ़्सा नफ़सी का ज़माना है और हर जो है इंसान एक दूसरे से लड़ रहा है, उसके साथ इतने जो है मामलात हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। बिल्कुल जो है मोराल ख़त्म होता जा रहा है, बर्दाश्त अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे दौर में वो उन्होंने ना सिर्फ इंसानों की बल्कि ऐसे इंसानों की बात की जो बिल्कुल पिसे हुआ तबका, जिसको लोगों ने निकाल के बाहर फेंक दिया, इस हद तक कि उनके अपने भी उनके पास नहीं जाते थे। उन लोगों को उन्होंने अपने गले से लगाया और उनको जो है अपना नाम दिया। मैं बात करना चाहता हूँ बहुत मोहतरम, बहुत उनके लिए इज़्ज़तें, अब्दुल सत्तार ईदी साहब। अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो हैं वो जब उनकी वालदा बीमार थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तो उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट बहुत कम हुआ करता था। तो उनकी वालदा जो है वो गाड़ी ना होने की वजह से, ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से वो वक्त पे अस्पताल नहीं पहुंच सकी और उनकी वालदा की डेथ हो गई। वो दिन था जब अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने उनका बिल्कुल जो है वो माइंड ही चेंज हो गया। उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो हुआ मेरे साथ, ये किसी के साथ ना हो, किसी के भी साथ ना हो। और उनके पास कोई वसाइल नहीं थे, वो ना कोई ऐसे लैंडलॉर्ड थे, ना उनके पास कोई इस तरह के जो है वो रिसोर्सेज थे, लेकिन उनके पास अल्लाह की मदद थी, उनके पास सच्चा दिल था, उनके पास लोगों की खिदमत करने का जज्बा था, जिसके तहत उन्होंने इतना बड़ा काम शुरू करने का जो है वो सोचा और उसको अमली तौर पे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में तो उन्होंने छोटे पैमाने पे इस काम को शुरू किया, लेकिन लोगों का उनके ऊपर बहुत बड़ा इत्मीनान होना शुरू हो गया, क्योंकि वो उनको पर्सनली जानते थे कि ये कितने सच्चे हैं और ये कितना मुखलिस है अपने काम के साथ। तो इस तरह से फिर उन्होंने इस काम को बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते वो अभी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी कोई भी ज़िलज़ला आ जाए, कोई कुदरती आफात आ जाए या कोई भी इस तरह की चीज़ हो जाए, तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब का बनाया हुआ इदारा, उनके लोग वो फ़ौरन वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जो भी दुखी इंसानियत होती है वो उनके साथ उनको उनकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब को किस चीज़ की जो है ऑफ़र नहीं हुई। आम तौर पे देखा जाए तो अगर किसी को कोई ऑफ़र दी जाए तो वो फ़ौरन कहता है कि जी ठीक है, मुझे ये ऑफ़र अच्छी मिल रही है और मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। उनको बहुत बड़े बड़े ओहदे उनको जो है वो ऑफ़र किए गए, उनको बहुत बड़ी रकम ऑफ़र की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, बल्कि आप मुझे छोड़ दें, मैं जो काम करना चाहता हूँ मुझे मेरा काम करने दें। हमने देखा अपनी आंखों से, आप सब ने भी देखा होगा कि अभी भी आज भी अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई मसला है, आप उनके जो हेल्पलाइन है आप उन पे फ़ोन करें, वो आपको उसका रिस्पांस देंगे और विद इन मिनट्स जो है वो गाड़ी जो है वो आपके पास पहुंच जाएगी। ये उस एक बंदे का काम था, मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी साहब का।
جو میں صوفیہ کرام کی بات کر رہا تھا، یہ اللہ کے لوگ ہوتے ہیں، اصل میں یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور وہ انسان ذات کی خدمت کرتے ہیں، بغیر ان سے کچھ ان کو نہیں ہوتا کہ اس یہاں سے مجھے کچھ ملنا ہے یا یہ میرے لیے کچھ کر سکتا ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ بس اپنی سکون کے لیے اور اس پروردگار کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ یہ مجھے کام کرنا چاہیے۔ ان کا ایک ڈرائیور، کافی ان کی باتیں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں جب فون آ جاتا ہے کہیں سے، تو اس وقت جو ہے عبدالستار ایدھی صاحب خود ہوتے تھے اور ایک ڈرائیور ہوتا تھا گاڑی میں، تو پہلے تو وہ خود چلاتے تھے، لیکن پھر جب ان کی عمر بڑھی تو انہوں نے پھر ڈرائیور رکھنا شروع کر دیا۔ تو ایک ڈیڈ باڈی تھی، اور ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ جی یہاں پر کافی دنوں سے کوئی ڈیتھ باڈی پڑی ہوئی ہے اور اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ عبدالستار ایدھی صاحب جب وہاں پر پہنچے تو وہ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ جی اتنی جو ہے وہ حالت خراب تھی، اور اتنا جو ہے وہ وہاں سے تعفن اور اتنی چیزیں تھیں کہ میں تو وہاں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سک رہا تھا، اس کے قریب تو جانا بہت دور کی بات تھی۔ لیکن عبدالستار ایدھی صاحب بغیر کسی پریشانی کے گاڑی سے اترے اور سیدھا اس انسان کے پاس گئے، ان کو صاف کیا اپنے ہاتھوں سے، ان کو بالکل اس کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کافی دنوں سے لاش پڑی ہوئی تھی، اس کو پوری کو صاف کیا، اور ان کو جو ہے وہ اٹھا کے گاڑی میں رکھا، اور گاڑی میں اٹھانے کے بعد ان کو نہلایا اور ان کو زمین کے سپرد کر دیا، یعنی ان کی تدفین کی۔ اس طرح سے انہیک ان کے واقعات ہیں کہ جو انہوں نے پرسنلی جو ہے وہ کیے۔ ان کی سادگی ہمارے سامنے ہے، نہ ان کے پاس کروڑوں روپے ہوتے تھے، لیکن کبھی ہم نے ان کو کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ مہنگا ریسٹورنٹ کیا، مہنگی گاڑی کیا، ہم نے تو کبھی ان کو مہنگے کپڑے پہنتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ چپل بھی ان کی جب ٹوٹ جاتی تھی تو وہ خود سی رہے ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تک جانے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے اللہ کا پسندیدہ راستہ اختیار کیا، اور وہ ہے انسان کی خدمت، انسان سے محبت۔ ایک گونگی لڑکی تھی جو ہندوستان کا بارڈر کراس کر کے پاکستان آ گئی، وہ بول نہیں سکتی تھی اور اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو ان کو جو ہے وہ ایدھی ہوم لایا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ جی یہ اس طریقے سے ان کی ساری چیزیں سامنے رکھی گئی، اور پتہ چلا تو یہ تو غلطی سے آ گئی ہے۔ تو عبدالستار ایدھی صاحب نے ان کو ایدھی ہوم میں رکھا۔ جب ان کو پتہ چلا، اس نے بتایا کہ اشاروں میں جب اس نے کہا کہ وہ تو ہندو ہے، اور وہ تو ہندوستان میں رہتی تھی، اور وہ اپنے مندر میں عبادت کرتی تھی، اور اپنے مندر میں اپنے جو ان کے ہوتے ہیں جو ان کے بھگوان ان کے وہ کرتی تھی، پوجتی تھی۔ تو عبدالستار ایدھی صاحب نے ان کے لیے ایدھی ہوم میں ایک مندر بنوایا، یعنی ایک جگہ رکھی جہاں پہ ان کی مورتیوں کی تصویریں رکھی، اور سختی سے منع کیا سب کو کہ کوئی بھی یہاں پر چپل پہن کے نہیں جائے گا، یہاں پر جو یہ بچی ہے جو ہندوستان سے آئی ہے، جو ہندو لڑکی ہے، وہ یہاں پہ اپنی عبادت کرے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، جو انسانیت کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عبدالستار ایدھی صاحب کوئی عام آدمی نہیں تھے، جنہوں نے اکیلے تنہا ایک سفر شروع کیا، اور پوری دنیا تک اس کو لے کر گئے۔ دنیا کے مختلف ممالک نے ان کو آفرز کی کہ ہم آپ کو نیشنلٹی دیتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ مختلف قسم کی امارات دیں گے، آپ ہمارے لیے کام کریں، لیکن انہوں نے سب کو منع کر دیا۔ انہوں نے پاکستان کو ترجیح دی، انہوں نے پاکستان کے دکھی لوگوں کو اپنا سمجھا۔ جو لوگ بچوں کو پھینک دیتے تھے، انہوں نے جھولا رکھا، انہوں نے کہا کہ جھولے میں ڈال دو، پھینکو نہیں، جھولے میں ڈال دو، اور ان کو اپنا نام دیا، یعنی ان سارے لاوارث بچوں کو لاوارث نہیں چھوڑا، ان کے جو ان کا باپ کی جگہ پہ جو نام ہے وہ عبدالستار ایدھی صاحب کا ہے۔
اور وہ اتنی بڑی تعداد ہے ان کی کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انسانیت کے لیے، پاکستان کے لیے، ہم سب کے ہمارے سوچنے کے لیے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر ہم آپ ان کی صرف ان کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے کتنی سادگی سے گزاری، اور جو ہے وہ انہوں نے کس طرح سے بڑھ چڑھ کر ہر پریشانی کا مقابلہ کیا. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہمارے وہ رول ماڈل ہیں، ہمارے ملک کا وہ اثاثہ ہیں. ابھی وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہر وقت. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ ٹائم نکالا، میری بات سنی. آپ کو اگر اچھا لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.